انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صحبت اختیار کر لے، اور اگر یہ کر نہ سکے تو کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کر لے جو اللہ والا ہو۔ اس سے اس کی آخرت سنور جائے گی۔ ابن آدم کیسا کمزور اور مسکین ہے کہ اسے اپنی موت کا علم نہیں ہے۔ اس کے لیے طرح طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ اس کے نیک عمل ہوں یا بد، ایک دفتر میں وہ لکھے ہیں۔ فن وجدان تاثرات کے اظہار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وجدان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کسی قسم کا تسنا، فریب اور دروغ قطعی طور پر کار فرما نہیں ہوتا۔ خبردار، ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا کہ یہ نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کسی پر ظلم کرے گا، اس کا مسلمہ خود اس کی گردن پر ہوگا۔ جو بندہ وعدہ کو پورا کرتا ہے، سمجھ لو وہ بندہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس کی صحبت اختیار کرو۔ وہ عام انسان نہیں، اللہ کے بہت قریب ہے۔ اس کے ساتھ سے تمہاری آخرت اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ ہے۔ عقیدے کی پرورش ماں کی گود میں اور نشوونما گھریلو روایات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے۔ عورت جب مرد سے اظہار محبت کرتی ہے تو گیت بنتے ہیں، اور جب مرد عورت کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے تو غزل ہوتی ہے۔ یتیموں کو اپنے مال میں سے دینے میں دیر مت کرو، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس وہ بھی تو اس اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، اس سے تمہارے مال و رزق میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اپنی بڑائی اور تکبر سے دور رہو، کہ کبریائی پروردگار کی رضا ہے۔ جو اس میں خدا سے مقابلہ کرے گا وہ اسے روز قیامت ذلیل کرے گا۔ اپنے اقرار نہ توڑ، اپنے عہد کے خلاف نہ کر، اور اپنے دشمن کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کر، کہ اللہ تعالی نے اسے اپنا عہد اور قرار تیرے لیے باعث امن ٹھہرایا ہے۔ تمام لوگوں میں ذلیل ترین بندہ وہ ہے جو ایک بار نیکی کے رستے پر آ کر دوبارہ برائی کے رستے پر چلنے لگے۔ اس سے بدبخت اور کوئی نہیں۔ علم انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ انسان علم کے بعد فرشتوں کے سجدے کا سزاوار بنا، لیکن علم اور عقل دیتا ہے۔ عقل اور تکبر کے درد کا مرہم خدمت ہے۔ اس مرہم کو علم اور مٹی کے جوہر سے تیار کرو۔ دنیا کی سب سے بڑی بےغیرتی یہ ہے کہ تم لفظوں کے تقدس کو اپنے پاؤں تلے رون دو اور لفظوں کے تقدس کو پامال کر دو۔ سخاوت اور بخشش اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنی گنجائش ہو۔ جو انسان خوش آمدی ہوتا ہے وہ برائی اور اچھائی کو
ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہے۔ نیکوکار کا طریق حق کو دل و جان سے ماننا اور برگزیدوں لوگوں کا شیوا نرم کلامی اور اشاعت دین ہے۔ نرمی کا دامن پکڑنے سے مطالب حاصل ہوتے ہیں اور مال خرچ کرنے سے لوگ بہت سی تعریفیں کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ وہ لوگ کیوں کر بنا سکتے ہیں جنہیں تاریخ تک یاد نہ ہو؟ صرف باتیں بنانے والے سے کہیں تاریخ بنا کرتی ہے؟ حسن نظر کے عنوان سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے، مگر بیشتر اسے دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں۔ وہ بندہ جس کے دل میں دنیا کے لیے پیار اور چاہت ہوگی، وہ کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ بغیر نیکی اور عبادت کے آخرت میں ثواب کی امید رکھنا جہالت ہے۔ مجھے اس انسان پر حیرت ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کا علاج نہیں کراتا ہے، مرض میں کوٹتا رہتا ہے۔ جو صاحب عقل ہوتا ہے وہ 3 باتوں سے پہچانا جاتا ہے: خاموش رہتا ہے، تول کر بولتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کرتے ہیں، ان کی عبادت تجارت کی مانند ہے، اور جو لوگ عذاب کے ڈر کی وجہ سے غلاموں کی خدمت گزاری کی مانند ہے۔ اگر میں رات کو سو جاؤں اور صبح کو نادم ہو کر اٹھوں تو یہ مجھ کو زیادہ پیارا ہے اس سے کہ تمام رات جاگتا رہوں اور صبح کو معجب ہو کر اٹھوں۔ ٹھوکر لگنے کے فوراً بعد اور خواب میں 2 بار چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ 3 دن میں تمہیں موت آنے والی ہے۔ استغفار گناہوں کی سیاہی کو ڈو ڈالتا ہے۔ غمی ہو یا خوشی، ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو تاکہ اللہ تمہیں گناہوں کو ساتھ ساتھ بخشتا رہے۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے، بس جب اللہ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے تو ان پر بڑی مصیبت نازل کرتا ہے۔ جو برے کام اور برے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہتا ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا ایمان بھی پاک و صاف رہتا ہے۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ مجھے اس بندے پر تعجب ہے جو لوگوں کو مرتا دیکھ کر خود کو پھر بھی گناہوں سے نہیں روکتا۔